آج آپ کو بتائیں گے کہ جو چیئر ہے یعنی کہ یہاں پہ جو اس کو عربیہ بھی بولتے ہیں، بوڑھے آدمی جن کو طواف کراتے ہیں، صفا مروہ کراتے ہیں، وہ فری کہاں سے ملتی ہے؟ بسم اللہ موسم بالکل ٹھنڈا ہے، یعنی کہ آج یہاں پہ کافی درجہ حرارت کم ہے، 40+ سے نیچے آ گیا، دوسرا دن ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں، یہ صفائی دیوار ہے، یعنی کہ جس طرف صفا مروہ، اسی جانب بھی صفا مروہ، 3 طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں اور ایک طرف یہ صفائی دیوار ہے، اسی جانب صفا مروہ ہے۔ اور بالکل اگر آپ کو اس طرف سے یعنی خانہ کعبہ شریف کا کونا جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں کا پتہ نہ چلے تو سامنے دیوار کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازہ مارے کہ اس کا جو کونا ہے بالکل اس کو سامنے رستہ باہر نکلتا ہے، وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ جائیں گے جہاں پہ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جائیں گے جو گرین لائٹ کے ساتھ رستہ باہر جا رہا ہے تو آپ کو فرسٹ فلور پہ یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہاں سے حاجی صاحبان اوپر جا رہے ہیں جو باہر نکل رہے ہیں عبدالعزیز گیٹ کی طرف کلاک ٹاور والی سائڈ پہ۔ یہ پہلے تھا ٹاور مکہ ٹاور، یعنی کہ بعد میں یہ کلاک ٹاور بنا، پہلے یہ تھا، اس کو بولتے ہیں مکہ ٹاور۔ اور یہ سامنے 6 نمبر حمام، ابھی رش نہیں ہے تو یہاں سے دونوں طرف یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ 6 نمبر حمام کے باہر رستہ نکلتا ہے، حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکلتے ہیں باہر۔ آج کل یہاں پہ کافی مناسب ریٹ ہے ہوٹلوں کا، ابراہیم خلیل روڈ پہ۔ یہاں پہ حج ابھی سرکاری تھا، جتنے بھی یہاں پہ ہوٹل تھے وہ زیادہ دور دور تھے حاجیوں کے، کیونکہ حکومت کی طرف سے ان کو ہوٹل ملے تھے تو زیادہ دور تھے، بہت کم قریب تھے، تو اب ہوٹل کا جو کرایہ یہاں پہ ہے وہ کافی کم ہے، لیکن آنے والے دنوں میں تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ریٹ اوپر۔ میں نے آج سے 2 دن پہلے ولاگ تھا اس میں رستہ بتایا تھا، وہ بہت ہی ایزی ہے، مجھے وہ سب سے ایزی لگا ہے، یعنی کہ آپ ابو جل حماموں والی سائڈ سے آئیں گے تو جو صفا پہاڑی ہے اس کے رائٹ سائڈ سے رستہ نیچے اتر رہا ہے۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی جا رہے ہیں حرم شریف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ الحمدللہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکے۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی دیکھیں غزہ پارکنگ اندر اتنا رش نہیں ہے، حاجی صاحبان 5% ہے، وہ واپس آ رہے ہیں نماز فجر کے بعد۔ ٹائم دیکھیں پورے 6 ہو گئے ہیں۔ سامنے میٹرو کی ٹکٹیں لے رہے ہیں حاجی صاحبان، میٹرو سٹینڈ کے ساتھ ہی دفاتر ہے۔ صبح صبح بالکل ایسا جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی نہیں ہے، بالکل نارمل، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ابھی سورج اطلوع ہوا ہی ہے، بلڈنگ کے پیچھے ہے، لیکن جیسے ہی 7:30 8 ہوں گے سورج جو وہ آنکھیں دکھانی شروع کر دے گا، 9 9:30 10 بجے تک گرمی عروج پہ ہوگی۔ اور اس طرف جو حاجیوں کو گاڑیاں لے کے آتی ہیں، یعنی کہ جن کی رہائشیں 6-7 کلومیٹر 8 کلومیٹر دور ہوتی ہیں تو ان کی بلڈنگوں میں گاڑیاں لگی ہوتی ہیں، یہ گاڑیاں لے کے آتی ہیں حاجیوں کو یہاں پہ، اور یہاں سے گاڑیاں لے کر واپس جاتی ہیں کمروں تک۔ اور یہ رکھے ہوئے باکس جہاں سما ملتے ہیں، لیکن ابھی تک تو یہاں کوئی نہیں آیا۔ یہاں پہ ایک بندے نے مجھے کمنٹ کیا تھا میری ویڈیو کے اندر، میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کون کون سا نیٹ ورک ہے اور کون سا سستا کون سا مہنگا ہے، تو کسی نے بولا کہ یار زین جو ہے اس کا اور موبیلی کا اتنا فرق نہیں ہے، تو پتہ نہیں وہ حاجی ہے یا یہاں پہ وہ رہنے والا ہے، اس نے وہ خریدا نہیں ہے۔ جو یہاں کا مہنگا ترین نیٹ ورک ہے وہ STC ہی ہے، موبیلی جو ہے وہ اس سے تقریباً جیسے کہ اگر 100% STC ہے تو موبیلی جو ہے وہ 60% ہے، 40% کا فرق ہے، پتہ نہیں وہ کیسے بولا کہ اتنا فرق زیادہ نہیں ہے۔ یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں بابل فتح گیٹ کی طرف، یعنی جسے خانہ کعبہ شریف ہے، صفائی کر رہے ہیں مسجد الحرم کے اندر، اور یہاں پہ یہ رکھ لیے گئے ہیں ڈبے، اس کے اندر اوپر کولر رکھیں گے زمزم بھر کے۔ ابھی تو یہ ایکسیلیٹر چل رہے ہیں،
ابھی ہمارے کچھ دن موجے ہیں، تو ایک ہفتہ لگ بھگ، اس کے بعد یہ بند ہو جائیں گے۔ مسجد الحرم کا باہر والا سین ہے حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے ابھی سے آنا شروع ہیں۔ سامنے حاجی صاحبان جا رہے ہیں 79 نمبر گیٹ سے، یعنی کہ کنگ فہد گیٹ سے اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ عمرہ زائرین احرام باندھے ہوئے ہیں، لیکن آج کل کپڑوں میں یا حرام میں جیسے بھی ہیں، اندر خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں۔ پہلے تو یعنی کہ اندر جو خانہ کعبہ شریف کے پاس جاتے تھے حاجی صاحبان، وہ صرف احرام میں، لیکن آج کل جو کپڑوں میں ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ سین خالی خالی سی لگ رہا ہے کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے، اور یہ سامنے وہ جگہ خالی جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس جا رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ، اور کچھ اس جانب جا رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ پہ۔ موسم آج بھی بہت زبردست ہے، گرمی نہیں ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور یا سامنے بل عمرہ گیٹ، اور ابھی چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور آپ کو خانہ کعبہ شریف کی طرف کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا حصہ۔ موسم بالکل ٹھنڈا ہے، یعنی کہ آج یہاں پہ کافی درجہ حرارت کم ہے، 40+ سے نیچے آ گیا، دوسرا دن ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف حجر اسود ہے، یعنی کہ سامنے گرین لائٹ۔ جن حاجیوں کو نہیں پتہ چلتا یہاں آ کر کہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے، کس طرف حجر اسود ہے، تو ان کے لیے یہ تھوڑی ویڈیو معلومات۔ اب یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف یہ صفائی دیوار ہے، یعنی کہ جس طرف صفا مروہ، اسی جانب صفا مروہ، 3 طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں، اور ایک طرف یہ صفائی دیوار ہے، اسی جانب صفا مروہ ہے۔ اور بالکل اگر آپ کو اس طرف سے یعنی خانہ کعبہ شریف کا کونا جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں کا پتہ نہ چلے، تو سامنے دیوار کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ بالکل سامنے حجر اسود کے، وہاں سے آپ پہلا طواف شروع کریں گے، اور وہیں پہ پہلا چکر ختم ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہاں کے 7 چکر لگانے ہیں، اور 7 چکر لگانے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا صفا مروہ کی طرف۔ ایک راستہ یہاں سے، یعنی کہ جو گرین لائٹ ہے بالکل اس کے رائٹ سائڈ پہ، یعنی کہ جس طرف آپ باہر نکلو گے تو آپ کو وہ لیفٹ سائڈ پہ پڑے گا گیٹ، بالکل گرین لائٹ کے ساتھ کیا۔ اور ایک راستہ ہے اس جانب، یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے، جو زیادہ سائڈ ہے بالکل اسی کونے سے، یعنی کہ جس طرف حتیم ہے، حتیم اور خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ مبارک ہے اس کا جو کونا ہے بالکل اس کو سامنے راستہ باہر نکلتا ہے، وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ جائیں گے جہاں پہ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جائیں گے جو گرین لائٹ کے ساتھ راستہ باہر جا رہا ہے تو آپ کو فرسٹ فلور پہ جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ کلاک جو ٹاور وہ سائڈ، یعنی کہ جو یہاں سے اندر گیٹ آتا ہے وہ ہے کنگ عبد العزیز، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہاں دوسرا گیٹ کنگ فہد، اور اس کے آگے العمرہ گیٹ، اور اس سے آگے کنگ عبداللہ گیٹ، اور 5واں جو باب الفتح گیٹ۔ باب الفتح جو گیٹ ہے وہ ہے جو حاجی صاحبان پارکنگ والی طرف سے آتے ہیں، اور وہ ابو جہل حماموں والی سائڈ سے بھی یعنی کہ اندر آ سکتے ہیں۔
کبھی کبھی وہاں سے راستہ کھلا ہوتا ہے. تو نیو مسجد ہے، زیادہ حاجی زبان بالکل اس طرف سے آتے ہیں باب الفتح گیٹ سے، اور جو اس طرف باب العمرہ گیٹ ہے یا سامنے یہ 2 پیلر، یہ حاجی زبان جو جب کعبہ والی سائڈ سے آتے ہیں وہ سیدھے اس طرف آتے ہیں. اور یہ جو سامنے کیک فہد گیٹ ہے، یہ 79 نمبر گیٹ ہے جو 6 نمبر امام کے بالکل سامنے ہے، جو اسبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں اس مقدس جگہ پہ بلائے اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھائے. سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس جگہ پہ ڈیلی بیس پہ مانگتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لازم آگے شیئر کیا کریں اور نئے آنے والے ممبران چینل کو لازم سبسکرائب کیا کریں. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم کسی بھی مشکل میں ہیں تو یا اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے نجات عطا فرما. اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما. یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنی خاص رحمت عطا فرما. یا اللہ پاک اس ٹائم ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ پاک اسرائیل کو ایران کے ہاتھوں تباہ و برباد کر. یا اللہ پاک جتنے بھی کفار ہیں یا اللہ پاک ان کو دنیا سے ختم کر دے. یا اللہ پاک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ پیارے محبوب دی آل اولاد دا صدقہ یا اللہ پاک مسلمانوں نے اپنی غیبی مدد عطا فرما. یا اللہ پاک پہلے اسرائیل نے غزہ دے مسلمانوں نے مشکل چ پایا ہے، فلسطین دے مسلمانوں تے بڑا نہ ظلم کیتا ہے. یا اللہ پاک ہن اس ٹائم ایران نال لگے نے. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک مزید امتحان نہ لے. یا اللہ پاک اپنی غیبی مدد عطا فرما دے. یا اللہ پاک امت مسلمانوں حضرت عمر جیسا لیڈر عطا فرما دے. یا اللہ پاک امت مسلمانوں حضرت عمر جیسا ایمان عطا فرما دے. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے. یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک تو خیر فرما دے. یا اللہ پاک ہن ہور ازمائشاں نہ لے. یا اللہ پاک پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. یا اللہ پاک تینوں تیرے پیارے محبوب دا واسطہ. یا اللہ پاک امت مسلمہ تے خیر فرما، امت مسلمہ تے رحم فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے دعاواں دا کیا یا اللہ پاک ان سب دی دعاواں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب دی نیک خواہشات پوری فرما. یا اللہ پاک ان سب نو اپنی فیملی دے نال یا اللہ پاک اس مقدس جگہ دی پیارے گھر دی زیارت نصیب فرما، پیارے محبوب دے گھر دی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جڑی ماں بہن بے اولاد ہے یا اللہ پاک ان سب نو نیک سالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جو مسلمان اس ٹائم گھراں چ ہسپتالاں چ بیمار ہے یا اللہ پاک ان سب نو صحت کاملہ عطا فرما، صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جڑا مسلمان بے روزگار ہے یا اللہ پاک انہوں نے اچھا روزگار دے. یا اللہ پاک انہوں نے اچھا روزگار عطا فرما. ہن آستا آستا آج زبان واپس جانا شروع ہو گئے نے، یعنی کہ اپنے ملکاں تقریباً 15-16 دن ہور نے، قریباً اتنے 75 to 80% آج زبان واپس چلے جان گے 15-16 دن بعد 17 دن بعد. اس طرف سے حاجی صاحبان ابھی آ بھی رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے، اور یہاں پہ حاجی صاحبان نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی تصویریں بنا رہے ہیں. اور ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. یہاں سے حاجی صاحبان اوپر جا رہے ہیں جو باہر نکل رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف کلاک ٹاور والی سائڈ پہ، اور یہاں سے حاجی صاحبان اندر داخل ہو رہے ہیں. اوپر بھی فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے. یہاں سے حاجی صاحبان نیچے اتر رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ، اور یہاں اوپر حاجی صاحبان ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں. کافی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں موجود ہیں. اس طرف بھی زمزم رکھا ہوا ہے اور اس جانب بھی، دونوں طرف زمزم ہے. اور یہ رستہ باہر نکلتا ہے جس طرف کلاک ٹاور ہے. حاجی صاحبان آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہاں سے اندر داخل ہوں گے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے. سامنے کلاک ٹاور. رش بہت کم ہے اس ٹائم. ابھی حاجی صاحبان نماز عصر ٹائم آئیں گے دوبارہ. کافی حاجی صاحبان چلے گئے نماز زور کے بعد واپس اپنے روموں کی طرف. ہوا چل رہی ہے لیکن
गर्म नहीं है, 2 दिन से मौसम बेहतरीन बना हुआ है। इससे पहले जो हवा चल रही थी वो जला रही थी जिस्म को। आज हवा चल रही है और ठंडी ठंडी है, यानी कि इसमें गर्माश नहीं है। रश बहुत कम है इस टाइम। हाजी सुबहान तकरीबन 60% चले गए वापस अपने रूमों में। यहाँ से भी रास्ता बाहर निकलता है जबल उमर वाली साइड, दारुल तौहीद के साथ। ये दारुल तौहीद बिल्डिंग है और यहाँ से भी, और यहाँ से गाड़ियाँ मिल जाती हैं, यानी कि ये जबल उमर है, इससे थोड़ा इस तरफ साथ ही गाड़ियाँ मिलती हैं, यानी कि टैक्सियाँ वगैरह। यहाँ सामने जबल उमर है और आगे यहाँ पे टैक्सियाँ मिलती हैं। यहाँ से हाजियों को छोड़ रही हैं और जो हाजी सुबहान वापस अपनी रिहाइशों की तरफ जा रहे हैं उनको लेके यहाँ से वापस जा रही हैं। यानी कि जद्दा, दमाम, रियाज यहाँ की टैक्सियाँ मिल जाती हैं और मक्का के अंदर भी, यानी कि जिन्होंने ताइफ, जद्दा, यानी कि दूर दूर जो 50-100 किलोमीटर दूर शहर हैं, अल कसीम, इस तरह के, वहाँ को जाने के लिए यहाँ से टैक्सियाँ मिल जाती हैं। यहाँ से हाजी सुबहान अंदर जा रहे हैं क्लॉक टावर के फर्स्ट फ्लोर पे शॉपिंग के लिए, और ये हाजी सुबहान आ रहे हैं अजहाद रोड वाली साइड से, और यहाँ से हाजी सुबहान अंदर जा रहे हैं किंग अब्दुल अजीज गेट की तरफ, खाना काबा शरीफ की तरफ। अभी थोड़ा सा गर्मी में इजाफा हुआ, यानी कि हवा रुक गई है असर के बाद। इससे पहले यानी कि जोर टाइम काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और गर्मी भी इतनी नहीं थी। सफा टावर के अंदर हर शॉप के अंदर हाजी सुबहान मौजूद है और जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है वहां पे भी रश है। अब हाजी सुबहान आस्ता आस्ता वापस जाएंगे खाने। सफा टावर के अंदर इस तरह के रास्ते हैं कि पता ही नहीं चलता हम किस तरह से इंटर हुए और किस तरह बाहर निकले। नए आदमी के लिए यहाँ पे मुश्किल होता है। अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर, और ये सेकंड फ्लोर जहाँ पे ज्यादा रेस्टोरेंट है। नीचे काफी ज्यादा, यानी कि यहाँ पे शॉपिंग का ज्यादा शॉपें हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे हाँ रश ज्यादा है। यहाँ से नमाजी हज़रात अंदर जा रहे हैं। छोटे गेट जितने भी हैं, ये 84 नंबर है, 85 नंबर है, 83 नंबर है, उस तरफ 91, 92, 93, यानी कि जितने भी छोटे गेट है यहाँ से नमाजी हज़रात अंदर दाखिल होते हैं। यानी कि यहाँ से जो हाजी सुबहान अंदर जाएगा वो खाना काबा शरीफ की तरफ नहीं निकलेगा। और यहाँ पे साया आ गया, हाजी सुबहान यहाँ बैठे हुए, पंखे भी चला दिए गए। अभी हबस सी बन गई है, यानी कि अभी टाइम हो गया 5 बज रहे और अब हबस सी बन गई है। और जहाँ जहाँ साया वहाँ हाजी सुबहान बैठना शुरू हो गया है। रश काफी कम लग रहा है मुझे पहले से, यानी कि 2-3 दिन जितना पहले रश था कम लग रहा है। अब हाजी सुबहान आ भी रहे हैं जो दूसरे मुल्कों से उमरा के लिए, और यहाँ से हाजी सुबहान वापस जाना शुरू हो गए। हज वाले जिन्होंने हज किया है वो, और यहाँ सामने ये पहले था टावर, मक्का टावर, यानी कि बाद में ये क्लॉक टावर बना, पहले ये था, इसको बोलते हैं मक्का टावर। और इस जानिब ये यानी कि जो पूरी बिल्डिंग है ये शिरका मक्का बिल्डिंग है दोनों तरफ, तो बीच में से फुहारे हैं देखें। और ये सामने 6 नंबर हमाम। अभी रश नहीं है तो यहाँ से दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट और राइट 6 नंबर हमाम के बाहर रास्ता निकलता है। हाजी सुबहान इब्राहिम खलील रोड की तरफ निकलते हैं बाहर। आजकल यहाँ पे काफी मुनासिब रेट है होटलों का इब्राहिम खलील रोड पे, यानी कि जैसे अभी हज पे था तो क्योंकि यहाँ पे हज अभी सरकारी था, जितने भी यहाँ पे होटल थे वो ज्यादा दूर दूर थे हाजियों के, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उनको होटल मिले थे तो ज्यादा दूर थे, बहुत कम करीब थे। तो अब होटल का जो किराया यहाँ पे वो काफी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने के बाद फिर दोबारा रेट ऊपर जाएगा। यहाँ से हाजी सुबहान बाहर निकल रहे हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ।
اور اس طرف بھی یعنی کہ پیچھے بن دعود ہے، اور جو پیچھے رستہ ہے 6 نمبر حمام کے اور دارالتوحید کے سینٹر سے، یہاں سے بھی رستہ باہر جا رہا ہے حاجی زبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکلتے ہیں۔ یہ سامنے 79 نمبر گیٹ کنگ فہد گیٹ، یعنی کہ حاجی زبان یہاں سے جو داخل ہوتا ہے سیدھا خانہ کعبہ شریف کے پاس جاتا ہے۔ لیکن جو میں نے آج سے 2 دن پہلے بلاگ تھا اس میں رستہ بتایا تھا وہ بہت ہی ایزی ہے، مجھے وہ سب سے ایزی لگا ہے۔ یعنی کہ آپ ابو جل حماموں والی سائڈ سے آئیں گے تو جو صفا پہاڑی ہے اس کے رائٹ سائڈ سے رستہ نیچے اتر رہا ہے، وہ بالکل قریب ہے حرم شریف کے، بالکل جہاں پہ حجر اسود ہے خانہ کعبہ شریف کا جو کونا ہے اس کے سامنے جا کے نکلو گے، بہت ہی قریب وہ رستہ ہے۔ اور یہاں سامنے LCDیاں لگا دی گئی ہیں، یہ تیر کا نشان، یعنی کہ جس طرف تیر کا نشان ہوگا سامنے لکھا ہوگا کہ اس طرف یہ گیٹ ہے یا کلاک ٹاور ہے یا اس جانب یہ روڈ ہے، یعنی کہ اس طرح کی معلومات یہاں پہ۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ جو چیئر ہے یعنی کہ یہاں پہ جو اس کو عربیہ بھی بولتے ہیں ریڈی، جو جس پہ مریض یا بوڑھے آدمی جن کو طواف کراتے ہیں صفا مروہ کراتے ہیں وہ فری کہاں سے ملتی ہے، وہ جگہ بھی دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے وہ کیا لیتے ہیں، ان کے پاس اس کا ثبوت، یعنی کہ ان کو وہ واپس چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے آپ سے وہ کیا ڈاکومنٹ یا کیا چیز لیتے ہیں گرانٹیڈ۔ حرم شریف میں کچھ اس طرح سے صفائی ہوتی ہے، یہ لال پٹی سی یہ پکڑ کے اس کے اندر صفائی کرتے ہیں، یہ پٹی سی پکڑ کے اس کا گول دائرہ بناتے ہیں اور اس کے اندر صفائی کرتے ہیں، جتنا مرضی رش ہو لیکن یہ اسی طرح یہاں صفائی چلتی ہے، اندر خانہ کعبہ شریف کے پاس بھی اور باہر والے سین میں بھی سیم یہی طریقہ ہے۔ یہاں سے حاجی زبان جا رہے ہیں 66 نمبر گیٹ کی طرف، حاجی زبان جبل کعبہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں نماز مغرب کے لیے، اور اس جانب یہ سامنے جبل عمر، اور اس کو جبل عمر کیوں بولا جاتا ہے، بہت بڑا یہاں پہ پہاڑ تھا اور اس پہاڑ کے اوپر حضرت عمر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ پورا ایریا اس کے اندر آتا ہے، یعنی کہ یہ بلڈنگ اور یہ جو بلڈنگیں ہیں یہ پورا ایریا اس پہاڑ کے اندر آتا ہے۔ ابھی دیکھیں سامنے سیم وہی طریقہ، اور یہاں سے حاجی زبان باہر نکل رہے 114 نمبر گیٹ سے جو نیو مسجد عبداللہ وہاں سے، اور یہاں سے باہر نکلیں بالکل اور دیوار کے ساتھ ساتھ جائیں گے تو یہ سامنے جو گیٹ ہے یہ باب العمرہ گیٹ، یہ جبل کعبہ والی سائڈ سے، یعنی کہ اس طرف سے جو حاجی زبان آئے گا بالکل اس کو یہ سامنے بڑھ رہا ہے، اس طرف ٹوٹل کلین لگا دیے گئے، اور حاجی زبان کچھ اس طرف سے جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ، یعنی کہ جس جانب نمبر حمام ہے بالکل دارالتوحید کے سامنے، وہیں سے حاجی زبان اندر انٹر ہو رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے 79 نمبر گیٹ سے مسجد الحرم کے اندر، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور یہاں سامنے دیکھیں جس طرف زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی جہالت کے دور میں، بالکل اس کے ساتھ ہی یہاں ایک گروپ آیا ابھی عمرے کے لیے، یہ دیکھیں، اور یہاں پہ ایک حاجی صاحب ان کو گائیڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اور یہاں سے پھر جائیں گے اندر۔ آج اتنا رش بھی نہیں ہے اندر، خانہ کعبہ شریف کے اندر اتنا زیادہ رش نہیں ہے، لیکن دیکھیں باہر ٹوٹل کلین لگا دیے گئے پورے سین کے اندر، اور جیسے ہی سورج نیچے جائے گا اس بلڈنگ کے پیچھے تو یہاں پورے حرم کے اندر سایہ آ جائے گا، اور یہاں پہ حاجی صاحب بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی حرم شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔